بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ نحل کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے کچھ اوصاف اور کمالات بیان فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اور امام الموحدین تھے. نبیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا تعلق آپ کی نسل سے تھا. آپ کی نسل میں نبیوں کی جتنی بڑی تعداد پیدا ہوئی، کسی اور نبی کی نسل سے اتنی بڑی تعداد نبیوں کی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. اور آخر میں خاتم الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے بجا طور سے انہیں ابو الانبیاء کہا گیا، نبیوں کے باپ، اور امام الموحدین کہا گیا. اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے اعلان اور اس راستے میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں سے جتنا آپ گزرے کوئی اور نبی اور رسول نہیں گزرا. اس لیے آپ کو امام الموحدین کہا گیا. آپ کو مقتدائے قوم کہا گیا. اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، زیادہ تر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. ایک طرف نصارہ کا یہی دعویٰ، دوسری طرف یہودیوں کا یہی دعویٰ، حتیٰ کہ مکہ کے وہ مشرکین جو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ان کی ملت پر ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا.
ہر ایک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا تھا۔ قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کا رد فرمایا کہ تم کیسے یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ تورات ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل ان کے بعد نازل ہوئی۔ انجیل کے پیروکار نصارہ ہیں، نصرانی کہلاتے ہیں، اور تورات کے پیروکار یہودی کہلاتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ قل یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہارے کہ تورات کو ماننے والے یہودی، انجیل کو ماننے والے نصارہ، اور یہ دونوں کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام تورات پر چلنے والے کیسے ہو کر یہودی ہو گئے، اور انجیل پر چل کر نصارہ کیسے بن گئے، نصرانی کیسے بن گئے؟ افلا تعقلون، کیا اتنی کھلی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو جانے والا، اللہ ہی کا ہو جانے والا، ہر طرف سے یکسو ہو کر وہ اللہ ہی کے ہو رہے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت رکھنے والے لوگ کون ہیں، ان کی اتباع کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کی پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں، تو سنو، وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے زمانے میں ایمان لائے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اس کے بعد یہ نبی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، حقیقت میں یہ لوگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے۔ یہودیت کا، نصرانیت کا، شرک اور کفر کا اور مکہ کے مشرکین کا کوئی تعلق اور ان کی کوئی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ہر بڑے کے ساتھ آدمی اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے بڑا ہو یا دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو۔ دینی اعتبار سے کوئی بزرگ ہو، اللہ والا ہو، تو آدمی ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔
اسی طرح دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو تو لوگ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کتنے ہی دور کا رشتہ ہو۔ کوئی مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں یہ میرے فلاں کے فلاں کا فلاں کا فلاں کا یہ ہے، اس طرح لوگ رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ مسلم ذات تھی، وہ ایسے مقتدا تھے، وہ ایسے رہنما تھے کہ دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنی نسبت ان کی طرف کرتے تھے، حتیٰ کہ بتوں کے پجاری یہ بھی اپنی نسبت اللہ کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ بھلا بتاؤ کہاں وہ بت شکن اور کہاں یہ بت پوجنے والے؟ کیا رشتہ ہے بت شکن اور بت پرست میں؟ لیکن یہ بت پرست بھی اس بت شکن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مکہ والے یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ سورہ نحل کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور بعض مفسرین نے ایک معنی مراد لیا ہے، بعض مفسرین نے دوسرا معنی مراد لیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صادق آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق یہاں امت کا معنی ایک پوری جماعت اور ایک پوری قوم ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک فرد، تھے تو ایک تنہا آدمی، لیکن وہ ایک پوری جماعت، ایک پوری امت، ایک پوری قوم تھے اپنے اوصاف اور کمالات کے اعتبار سے۔ یعنی جو خصوصیات، جو کمالات، جو امتیازات ایک پوری امت کے افراد میں الگ الگ پائے جاتے ہیں، وہ تمام کمالات، وہ تمام امتیازات، وہ تمام خصوصیات جمع ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں۔ اس لیے ان کی تنہا ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک امت سے تعبیر کر دیا۔ ہیں تو تنہا، لیکن اوصاف و کمالات، امتیاز و خصوصیات کے اعتبار سے یہ ایک جماعت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک پوری قوم ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، اور امت کا دوسرا معنی مقتدائے قوم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ معنی بھی صادق آتا ہے کہ آپ مقتدائے قوم نہیں بلکہ مقتدائے اقوام تھے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب انہیں اپنا مقتدا مانتے چلے آئے ہیں اور اپنی نسبت ان کی طرف کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ مقتدائے قوم تھے، ایک بڑے مقتدا تھے۔ دونوں باتیں ان کے اندر تھیں۔ اوصاف و کمالات اتنے تھے کہ جتنے پوری ایک قوم کے مختلف افراد میں ہوتے ہیں تنہا تنہا، وہ سب آ کر جمع ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ اسی طرح آپ مقتدائے اقوام بھی تھے۔ ان ابراہیم کان امہ
قانتا للہ، وہ اللہ کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے، اللہ کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو وہ دور کرنے والے تھے۔ اللہ کی فرما برداری سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ جن آزمائشوں سے وہ گزرے، جن امتحانات سے وہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے امتحانات ان کے لیے، بڑی بڑی آزمائشوں سے ان کو گزارا۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے آزمایا ابراہیم کو اپنے کلمات کے ذریعے، یعنی مختلف امتحانات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا، یعنی ہر آزمائش سے کامیاب ہو کر نکلے، ہر امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے سند کمال عطا فرما دی کہ ہم نے جب بھی ابراہیم کی آزمائش کی، ابراہیم اس آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلے۔ غور کیجئے کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پہلی آزمائش اپنے گھر میں ہی پیش آئی، دوسری آزمائش قوم کے ساتھ پیش آئی، تیسری آزمائش وطن چھوڑنے میں پیش آئی، چوتھی آزمائش جب اپنے وطن سے سفر کر رہے ہیں، مصر میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پیش آئی۔ پھر اس آزمائش سے بھی سرخ روح ہو کر نکلے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے فرزند عطا فرمایا، بہت دعاؤں اور آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد تو پھر اس شیر خوار بچے کو ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، یہ آزمائش۔ اور پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس بچے کو خواب میں ذبح کرنے کو دکھایا گیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور سے اس خواب کو پورا کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند عطا فرما دی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے اپنے طور سے اپنے فرزند کو جو آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا اور جو اب آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا، 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا، محض ایک خواب کی بنیاد پر آپ نے اپنی طرف سے تو اسے ذبح ہی کر ڈالا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ وہ امتحانات ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جن سے وہ کامیاب ہو کر کے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے بجا طور سے انہیں یہ تمغہ عطا فرمایا قانتا للہ، وہ اللہ کے بڑے فرما بردار۔ گھر میں کیا آزمائش پیش آئی تھی؟ آنکھیں کھولی تو دیکھا ہر طرف بت پرستی اور بت فروشی کا ماحول ہے۔ خود گھر میں ان کا باپ بت ساز بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، اور اس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی بازار میں بڑی قیمت تھی۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اپنے باپ سے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کس ادب کے ساتھ، باپ کے پورے احترام کے ساتھ
اور کس سلیقے کے ساتھ بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کوئی جملہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا جس سے باپ کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہو، اس کا بھی پورا خیال رکھا، اور بت پرستی سے بھی روکنے کی کوشش کی۔ جو کچھ کہا، میرے ابا جان، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا جان، ایسی چیزوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرے ابا جان، شیطان کی پرستش مت کیجیے، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے ابا جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ باپ کے دل میں بھی بیٹے کی محبت موجزن ہوتی، اور وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ یوں کہتا ہے، یا بنیا، میرے بیٹے، لیکن وہاں تو دل سخت ہو چکا تھا، سینے میں دل کے بجائے پتھر کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ اگر تو ایسا کرے گا لأرجمنک، پتھر مار مار کر مار ڈالوں گا، رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ یہ باپ ہے جو کہہ رہا ہے بیٹے سے۔ بیٹا کس طرح باپ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے، اور باپ ایسا سخت جواب دے رہا ہے، یہ وہ آزمائش ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر میں پیش آئی، کہ باپ نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی، رجم اور سنسار کر دینے کی دھمکی دی، اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اور قوم کے ساتھ کیا پیش آیا؟ وہ تو اس سے بھی سخت آزمائش ہوئی۔ آپ نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر گمراہ جماعت یا فرقہ یا کوئی فرد، اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی کسی رسم اور رواج سے روکنے کی کوشش کیجیے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہی جواب ہے جو ہر زمانے میں نبیوں کو اس زمانے کے گمراہ لوگوں نے دیا ہے۔ جو اللہ سے دور تھے انہوں نے یہی جواب نبیوں کو دیا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اسی پر اپنے آبا اور اجداد کو پایا ہے۔ کیا ہمارے آبا اور اجداد یہ بیوقوف تھے جو یہ کام کرتے تھے؟
ہم اسی پر رہیں گے۔ تو قوم بھی یہی جواب دیتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جو راستہ منتخب کیا وہ خطرات سے بھرا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر قوم کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی کہ اس راستے میں میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری قوم کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ بت جن کی وہ پرستش کرتی ہے یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تو خود اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو کسی دوسرے کی کیا حفاظت کریں گے؟ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، ایک جان کے بدلے اگر میری قوم کو ہدایت مل جاتی ہے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ کیا کیا؟ ایک سال میں ایک دن آتا تھا جب پوری قوم میلے میں جایا کرتی تھی۔ وہ دن آیا اور پوری قوم میلے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب سب نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بیان فرمایا ہے، پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے، آپ بھی چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک پلان بنا لیا تھا، فرما دیا انی سقیم، انی سقیم، بھائی میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ لوگ سمجھے ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ جب شہر خالی ہو گیا تو پہلے سے جو پلان تھا اس کے مطابق کلاڑا اٹھایا اور بت خانے میں گھس گئے تو دیکھا کہ مختلف قسم کے چڑھاوے بتوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کہیں کھچڑا رکھا ہے، کہیں ملیدہ رکھا ہے، کہیں کچھ رکھا ہے، کہیں کچھ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم لا تأکلون، ارے بھائی اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے، ما لکم لا تأکلون، تمہیں کیا ہو گیا، کھاتے نہیں ہو؟ پھر فرماتے ہیں ارے بھائی میں تم سے کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ جواب نہیں دے رہے ہو، ما لکم لا تنطقون، بھئی بات کیوں نہیں کرتے ہو، بات کرو۔ لیکن وہ بات کیسے کر سکتے تھے؟ بس پھر اٹھایا کلاڑا، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف سر ہی نہیں توڑا، ہاتھ بھی توڑا، پیر بھی توڑا، سر بھی توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں جو ان میں بڑا تھا، اب بڑا کس اعتبار سے تھا؟ بھئی بڑا وہ جسم کے بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، یا اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ قد تو اس کا بھی اتنا ہی بڑا رہا ہو، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ سب سے بڑا تھا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کی گردن میں لٹکا دی اور باہر آ گئے۔ قوم جب میلے سے واپس آئی اور پھر بت خانے میں عبادت کے لیے گھسی تو وہاں بڑا عجیب افراتفری کا منظر دیکھا، سب بکھرے پڑے ہیں، سر کہیں ہے، پیر کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، آدھا کہیں ہے، صرف ایک ہی کھڑا ہے جس کی گردن میں کلاڑی ہے۔ اب وہ آپس میں سوچنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ پھر ایک بات ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہی ہوئی یاد آئی۔ کسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں ان تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے والا ہوں۔ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا یہ۔ بس پھر کیا تھا،
قوم کے چودھری اور سردار بیٹھ گئے اور کہا بلاؤ ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. وہ تو یہی چاہتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا کہ پوری قوم کو سمجھایا جا سکے. ان کم عقلوں کی عقل میں یہ بات بٹھائی جا سکے کہ یہ پتھر کی مورتیاں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، تو آفات اور مصائب سے تمہاری حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تو یہی چاہتے تھے. خوشی خوشی حاضر ہو گئے. پوچھا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ذرا یہ بتاؤ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. کہا کہ یہ جو بڑا سینہ تانے کھڑا ہے اسی نے مارا ہوگا سب کو، کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا اور اسی نے کلہاڑی اٹھائی ہوگی اور سب کو زمین بوس کر دیا ہوگا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پوچھ لو. وہ تو یہ کہلوانا چاہتے تھے لوگوں سے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے یہ بت سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو. اب وہ نظریں ادھر ادھر پھیرنے لگے. آخر میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے یہ معبود نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یہی بات ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے. اور جب انہوں نے یہ کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے. قوم کے چودھریوں اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو رہا ہے. لوگ کہیں ابراہیم کی باتوں میں آ نہ جائیں. پھر قوم کے مذہبی جذبات کو ان چودھریوں نے بھڑکایا. اے لوگو، کیا تم اس شخص کو معاف کر دو گے جس نے تمہارے معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ اور یہ حرکت کی ہے؟ اس کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. اب پھر لوگوں کا رخ بدل گیا اور یہ طے پایا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے. اتنی بڑی آگ روشن کی گئی تاریخی روایات کے مطابق کہ اتنی بڑی آگ آج تک روشن نہیں کی گئی. اعلان کر دیا گیا کہ ایندھن جمع کیا جائے. عورتیں منت مانتی تھی کہ اگر میرا یہ بیمار بچہ صحت مند ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنے گٹھر لکڑیاں لاؤں گی. لکڑیوں کا ایک انبار جمع ہو گیا، پھر اس میں آگ لگائی گئی اور ایک ہفتے تک اس آگ کو دہکایا گیا. جب اس کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے، تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس کی آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر گزرنا چاہتا تھا تو وہ گزر نہیں سکتا تھا. آگ کی لپٹوں سے اور اس کی گرمی سے جھلس کر وہ آگ میں گر جاتا تھا. پھر اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا. شیطان نے مشورہ دیا اتنی بڑی آگ ہے کیسے ڈالو گے؟ منجنیق بناؤ، ابراہیم کے ہاتھ پیر باندھو اور اس منجنیق میں رکھ کر دور سے ابراہیم کو پھینکو تاکہ وہ آگ میں جا کر گر جائے. منجنیق بنائی گئی
ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر اس میں رکھا گیا، کھلبلی مچ گئی عالم ملکوت میں۔ فرشتے اللہ سے درخواست کرنے لگے کہ اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، میرا خلیل اگر تم سے مدد چاہتا ہے تو تم اس کی مدد کرو۔ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ پھر فرشتے ایک کے بعد ایک حاضر ہونے لگے، آخر میں جبریل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب کو ایک ہی جواب تھا۔ جبریل آئے اور کہا ابراہیم کیا اس وقت تمہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر تم چاہو تو میں اس آگ کو ایک لمحے میں اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یقیناً مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری نہیں، میرے پروردگار کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم اگر کہو تو ایسی ہوا چلے کہ پوری آگ بکھر کر سمندر میں جا پڑے۔ فرمایا کیا میرے رب نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر چھوڑ دو مجھے میرے رب کے مرضی کے اوپر، میرا رب اگر چاہتا ہے کہ میں اس آگ میں جل جاؤں تو میں جل جانا پسند کروں گا۔ کان قانتا للہ، وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ میں 7 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ اس آگ نے ان رسیوں کو تو جلا دیا جن رسیوں سے انہیں باندھا گیا تھا، لیکن ان کے جسم کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ان 7 دنوں میں جس طرح مجھے آرام ملا، راحت ملی، پوری زندگی میں اتنا آرام اور اتنی راحت نہیں ملی۔ وہاں بھی کامیاب ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ یہ آزمائشیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش آئیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تنہا ایک ذات میں ایک پوری قوم کے اوصاف اور کمالات اور امتیازات جمع تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدائے اعظم تھے۔ دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ کان امہ قانتا للہ، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ ابھی تو اور بہت سارے واقعات ہیں ان کی فرما برداری۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو امام الموحدین تھے۔ توحید کی دعوت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو ہمیشہ خطرے میں ڈالا، اپنی جان پر کھیل کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ قوم اگر بھڑک گئی تو میری جان بھی جا سکتی ہے، اور قوم نے اپنی دانش میں یہ کر ہی ڈالا۔ باتیں تو ابھی آیت میں رہ گئی ہیں۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور سب سے آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔
امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا گیا، جو سارے عالم کا متبوع ہے، سارے عالم کا مقتدا ہے، جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، خدا کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اس ہستی اور اس ذات کو بھی حکم دیا جا رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، جو حنیف تھے، یکسو تھے، آپ بھی یکسو ہو کر کے اسی کی اتباع اور اس کی پیروی۔ یہ ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس میں سے کچھ کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔